اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا پہلا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے الجزائر کے صدر سے ان کے ملک میں متعدد مقامات پر لگی ہوئی آگ میں ہونے والے جانی نقصان پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ غذائی سسٹمز سے متعلق نیشنل ڈائیلاگ کے اجلاس کا انعقاد اور قطر اپنے غذائی سسٹم کو لچکدار بنانے کے راستے پر بڑا فاصلہ طے کر چکا ہے۔ مجلس شورا کے انتخابات کے لیے ووٹروں کی فہرستوں پر اعتراضات اور شکایات کا مرحلہ وسیع تر عوامی اطمینان کے ساتھ جاری ہے۔ افغانستان میں ہونے والے معرکوں میں شدت آ گئی ہے، لیکن طالبان اور حکومت دونوں کے وفد دوحہ میں ہونے والے وسیع تر مذاکرات میں شریک ہیں۔ اور الجزائر نے وہاں کے جنگلات کی آگ بجھانے کے لیے بیرونی مدد طلب کر لی ہے۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برادر ملک عوامی جمہوریہ الجزائر کے صدر عبد المجید تبون سے الجزائر کے متعدد مقامات پر لگی ہوئی آگ میں ہونے والے جانی نقصان پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے، اور اس میں زخمیوں کی جلد از جلد شفا یابی کی تمنا کا اظہار کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی عوامی جمہوریہ الجزائر کے صدر عبد المجید تبون سے ان کے ملک کے متعدد مقامات پر لگنے والی آگ میں ہونے والے جانی نقصان پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے، اور اس میں زخمیوں کی جلد شفا کی تمنا کا اظہار کیا ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی برادر ملک عوامی جمہوریہ الجزائر کے وزیر اعظم جناب ایمن بن عبد الرحمن سے الجزائر کے متعدد مقامات پر لگنے والی آگ میں ہونے والے جانی نقصان پر تعزیت کا برقی پیغام روانہ کیا ہے، اور اپنے اس پیغام میں انہوں نے زخمیوں کی جلد شفا یابی کی تمنا کا اظہار کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی سے ملک میں بیلجیم کے سفیر جناب بات ڈی گروو، جمہوریہ کوسووا کے سفیر جناب امیر بائروش اور جمہوریہ تیونس کے سفیر جناب سامی اسعیدی نے ملک میں ان کی سفارتی ذمہ داریوں کے اختتام پر ملاقات کی ہے۔ نائب امیر نے ان سفراء کرام کی کامیابی اور قطر کے ساتھ ان کے ملکوں کے تعلقات کی مزید فروغ کی تمنا کا اظہار کیا ہے۔ سفراء کرام نے ان کے ساتھ تعاون پر صاحب سمو امیر اور نائب امیر کا شکریہ ادا کیا۔ جمہوریہ سوڈان میں قطری سفارت خانے کے ناظم الامور جناب طلال فرحان العنزی نے جناب منا اکو مناوی کو جوبا امن سمجھوتے کی بنیاد پر ریاست دارفور کا گورنر بنائے جانے کی تقریب میں شرکت کی ہے۔ انٹرنل سیکیورٹی فورس لخویہ اور وزارت داخلہ کے تابع سول ڈیفنس کی ٹیم پر مشتمل تلاش اور بچاؤ کے قطر انٹرنیشنل گروپ نے جمہوریہ یونان میں آگ لگنے کے واقعات کے بعد آفت زدہ علاقوں میں آگ بجھانے اور لوگوں کی تلاش اور ان کے بچاؤ کا کام شروع کر دیا ہے۔ اس کے لیے ضروری ساز و سامان اور آگ بجھانے کے لیے مخصوص گاڑیاں بھی استعمال کی جا رہی ہیں۔ وزارت بلدیہ و ماحولیات کی سرپرستی میں قطر میں غذائی سسٹمز کے نیشنل ڈائیلاگ منعقد کیے گئے ہیں۔ ان ڈائیلاگ کا مقصد غذا کی عالمی سربراہ کانفرنس کے انعقاد کی تیاری کرنا ہے۔ یہ کانفرنس ستمبر سن 2021 میں منعقد کی جائے گی، اور اس میں اقوام متحدہ کے ممبر ملکوں کے سربراہان شریک ہوں گے۔
وزیر بلدیہ و ماحولیات اور قائم مقام وزیر مملکت برائے امور کابینہ ڈاکٹر عبداللہ بن عبدالعزیز بن ترکی السبیعی نے کہا ہے کہ قطر نے اس کے غذائی سسٹم کو زیادہ لچکدار بنانے کے لیے ایک بڑا فاصلہ طے کر لیا ہے تاکہ سپلائی میں کسی بھی وقت پڑنے والے خلل اور قیمتوں میں اضافے کی صورتحال سے نپٹا جا سکے۔ وہ قطر میں غذائی سسٹمز کے نیشنل ڈائیلاگ کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ مجلس شورا کے انتخابات کے مختلف عملی مراحل اور اقدامات پر نظر ڈالیں تو اس وقت شورا کے انتخابات کے لیے رائے دہندگان یعنی ووٹروں کی لسٹوں پر اعتراضات اور شکایتیں وصول کرنے کا مرحلہ جاری ہے، اور یہ مرحلہ آج جمعرات کو ختم ہو رہا ہے۔ متعدد شہریوں نے بتایا ہے کہ اعتراضات اور شکایات کے اقدامات کا طریقہ کار بہت لچکدار ہے اور یہ نہایت کامیابی کے ساتھ مکمل ہوگا۔ انہوں نے سوسائٹی میں انتخابی عمل کے بارے میں آگہی اور اویئرنیس کی تعریف کی ہے۔ قطر یونیورسٹی میں آئینی قانون کے پروفیسر ڈاکٹر حسن السید نے کہا ہے کہ یہ انتخابات قومی شناخت کا معیار نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ دستور میں ترمیم ایک منتخب مجلس شورا کے ذریعے ہی کی جا سکتی ہے۔ ملک میں کورونا وائرس کی تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ یہاں اس بیماری سے مزید 180 متاثرین اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد شفا پانے والوں کی کل تعداد اب 2,25,213 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت عامہ نے بتایا ہے کہ سوسائٹی میں مزید 147 کیسز اور مسافروں میں 73 نئے کیسز رجسٹر ہوئے ہیں، اور اس وائرس کے خلاف ویکسینیشن کی مہم میں اب تک لوگوں کو ویکسین کی 3,990,966 ڈوزز دی جا چکی ہیں۔ افغانستان میں امن کی مدد کا قطری کردار جاری ہے۔ دوحہ میں وسیع تر ٹرائیکا کا اجلاس شروع ہو گیا ہے، جس میں روس، امریکہ، چین اور پاکستان شامل ہیں، اور اس میں افغان حکومت اور طالبان کے وفدوں کی شرکت کے ساتھ افغانستان کی موجودہ صورتحال پر بحث کی جا رہی ہے۔ افغان مصالحتی کمیٹی کے رکن فریدون خوزون نے کہا ہے کہ حکومت دوحہ کے ان اجلاسوں میں امن کی بحالی سے متعلق افغان عوام کے مطالبات کی تکمیل کی کوشش کرے گی۔ ان اجلاسوں کو وسیع تر بین الاقوامی حمایت حاصل ہے۔ افغانستان کے لیے روس کے خصوصی ایلچی ضمیر کابلوف نے کہا ہے کہ دوحہ کے یہ اجلاس مثبت مواقع فراہم کریں گے۔ اسی طرح افغانستان کے لیے امریکہ کے ایلچی زلمائی خلیل زاد دوحہ میں روس کی شرکت کے ساتھ افغان حالات پر بات چیت کر رہے ہیں۔ یہ موقف ایک مرتبہ پھر یہ بتا رہے ہیں کہ دوحہ مذاکرات کو افغانستان میں امن کی بحالی کے لیے بنیادی ریفرنس کی اہمیت حاصل ہے۔ ادھر میدانی صورتحال یہ ہے کہ سرکاری فوجوں اور طالبان کے درمیان مقابلوں کا دائرہ مزید پھیل گیا ہے، اور وہ ملک کی متعدد شمالی اور مغربی ریاستوں تک پھیل گیا ہے۔ ان ریاستوں کے مراکز پر کشمکش کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی طالبان نے 2 مزید ریاستوں فراح اور پگلان پر بھی قبضہ کر لیا ہے، اور ہزاروں سول باشندے نقل مکانی کر رہے ہیں۔ اب اس وقت شہر مزار شریف کی نواح میں معرکے برپا ہیں۔ امریکہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ افغان سرکاری فوجوں کو فضائی مدد فراہم کرے گا، اور امریکی ریاست یا امریکہ کے وزارت دفاع کے ترجمان جان کیربی نے اعتراف کر لیا ہے کہ طالبان زمین پر پیش قدمی کر چکے ہیں۔ اس زمینی صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے امریکہ کی وزارت خارجہ کے ترجمان نیڈ برائس نے کہا ہے کہ افغانستان میں تشدد کی سطح ناقابل قبول حد تک بلند ہو چکی ہے، اور وہ امریکہ کے ساتھ طالبان کے وعدوں کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی۔ ایران کا ایٹمی مسئلہ ایک مرتبہ پھر سطح پر آ گیا ہے،
اور امریکی اہلکاروں نے کہا ہے کہ واشنگٹن تہران کے ساتھ سمجھوتے کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے اپنے آپشنز پر نظر ثانی کر رہا ہے اور وہ ایسے متبادل وسائل کے لیے تیار ہے جو ایک نیا سمجھوتا کرنے میں مدد دیں، اس لیے کہ امریکی انتظامیہ ایران پر اقتصادی پابندیوں کے ذریعے دباؤ ڈالنے میں ناکام ہو گئی ہے۔ تو ان حالات میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا یہ صورتحال ایران کے ساتھ ایٹمی سمجھوتے میں ایک نئے موڑ کی ابتدا ہے؟ اور اب دنیا کے کچھ ملکوں میں لگی ہوئی آگ پر نظر ڈالتے ہیں۔ الجزائر کے وزیر اعظم ایمن بن عبد الرحمن نے بتایا ہے کہ الجزائر کی شمالی اور مشرقی 14 ریاستوں میں ان کے جنگلات میں آگ لگی ہوئی ہے اور اس میں اب تک 25 فوجیوں سمیت 42 اشخاص جاں بحق ہو چکے ہیں۔ الجزائری حکومت نے عالمی برادری سے درخواست کر دی ہے کہ وہ اس آگ کو بجھانے میں اس کی مدد کرے۔ حکومت نے اس آگ کو مجرمانہ کارروائی بھی بتایا ہے۔ ادھر یونان میں آج 8ویں روز بھی فائر بریگیڈ کے عملے آگ بجھانے کی کوششیں کر رہے ہیں، جبکہ اس آگ نے حکومت کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ دسیوں دیہاتوں کو خالی کرا لے اور ہزاروں باشندوں کو دوسرے مقامات پر منتقل کر دے۔ پھر امریکی ریاست کیلیفورنیا میں ڈیکسی نامی آگ نے 500,000 ایکڑ سے زیادہ زرعی اراضی کو نگل لیا ہے اور وہاں ہزاروں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں۔ موسمیاتی تبدیلیوں کی حکومتی اور بین الاقوامی اتھارٹی کی ڈپٹی چیئرپرسن کوبا ریٹ نے موسمیاتی چیلنجوں کے خطرات پر متنبہ کیا ہے۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔